یہی ہوتا ہے نا. یا ماسی کو بولتے ہیں جو گھر میں کام کرنے آتی ہے, یہ کیا کر دو بھائی, پاک کر دو, تو وہ کہے گی کہاں سے ناپاک ہے, یہی کہے گی نا, تاکہ میں اس جگہ دھو لوں. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ کہتے ہیں بھائی یہ فرش پاک کر دو, اگلا کہے گا بھائی ناپاکی کہاں ہے, تو میں وہ جگہ ہٹا دیتا ہوں تو فرش کیا ہو جائے گا. تو پاک کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں ناپاکی کو زائل کر دینا. اٹ از کالڈ پاکی. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے نبی کا منصب بتایا کہ نبی قرآن پڑھ کے بھی سنائیں گے, حدیث بھی, دونوں چیزیں سمجھائیں گے بھی, اور تیسرا کام بھی کریں گے, تمہیں پاک بھی کریں گے. یہاں پاک کا مطلب کیا ہے؟ گندگی سے پاک کریں گے تمہیں. There are two types of گندگیز. گندگیز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ایک ظاہری گندگی ناپاکی, اور ایک باطنی گندگی. بلکہ اس سے بھی پہلے ایک ظاہری گندگی, ایک معنوی گندگی. معنوی گندگی کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی, محسوس ہوتی ہے. اب ظاہری گندگی کیا ہے؟ یہی جو گندگی ہوتی ہے, واش روم گئے تو پانی کا استعمال اسلام نے سکھایا, اور اسلام نے کہا کہ یہ خنزیر مت کھاؤ, کتے بلی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں. یہ ظاہری گندگی ہے نا. خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک. اس بارے میں بھی غیر مسلموں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے. رہنمائی نہیں ہے. بس انہوں نے اتنی صفائی کا اہتمام کیا کہ جراثیم نہ پھیلیں بس. پھر یہ جو ظاہری گندگی ہے اس میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک نجاست حقیقی, ایک حکمی. حکمی کا مطلب ہے جیسے غسل فرض ہو گیا آپ کے اوپر, اس میں بھی آپ گندے ہو جاتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے, تو اس میں بھی اسلام نے حکم دیا غسل کرو آپ. غیر مسلموں کے پاس اس کے بھی احکام. انگریز پہ غسل فرض ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ ویسے ہی جو دل چاہے گا نہائے گا, نہیں وہ تو ساری زندگی 10 بچے بھی ہو جائیں نہیں نہائے گا. وہ کہتے ہیں نیٹ کلین, بس ان کا وہ باقی حساب کتاب نہیں. اس میں بغلوں کے بال صاف کرنا, زیر ناف بال صاف, یہ ساری چیزیں ہمیں ظاہری گندگیوں سے کیا کرتی ہیں؟ بچاتی. یہ بھی تزکیہ ہے. اگر اس کی بھی ٹریننگ نہ ہونا تو یہ چیز بھی کتابوں سے نہیں آتی. یہ چیز بھی کوئی نہ کوئی آپ کا مینٹور ہوتا ہے. آپ کے ماں باپ آپ کو بچپن سے نہانا دھونا یہ گندگیاں سکھاتے ہیں, یہی گندگیوں سے بچنا سکھاتے ہیں. آج کل گندگیاں بھی سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس لیے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا, گندگی سے بچنا سکھاتے ہیں. بعض چیزیں غلطی سے صحیح نکل رہی ہوتی ہیں میرے منہ سے, پھر میں غلط کر لیتا ہوں ان کو, ٹھیک ہے نا. تو لیکن نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, سکھا بھی رہے ہیں الحمدللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیمپر نے ابھی ان ٹینشنوں سے کیا کر دیا ہے؟ آزاد. ونس اپون اے ٹائم مائیں بچوں کو لے کے بیٹھا کرتی تھیں کہ پیشاب کر لے, بھی کر رہی ہوتی تھی نا, تاکہ اس کی آواز سن کے فریکوینسی پیدا ہو جائے گی, اس سے پیشاب کو خود خیال آ جائے گا کہ مجھے اب نکلنا چاہیے. اب تو پیمپر ہے 12 گھنٹے, پیمپروں کی ڈیوٹی 12 بھی نہیں, 6 گھنٹے پیمپر 4 بدلتے ہیں. شوہر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ابھی ایک آدمی نے بتایا کہ میری بیوی نے پیمپر منگوایا, کہہ رہا خدا کی قسم میرے مہمانوں کا پورے مہینے کا اتنا خرچہ نہیں جتنا میرے بچے کے ہگانے متانے کا خرچہ ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, بچے کی ہگائی متائی کھلائی سے زیادہ مہنگی ہے. یعنی کھلانے پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا آگے, باقی اب مناسب نہیں آگے زیادہ ڈیٹیل میں جانا. تو خیر, تو ظاہری نجاست بھی اور باطنی نجاست بھی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ اسلام نے. ہم جو آج تھوڑے بہت صاف ستھرے ہیں, یہ کوئی ہمارے حکمرانوں نے تھوڑی ہمیں. جاپانی اگر صاف ستھرا ہے تو ان کے اسکولوں میں ٹیچروں نے اور ان کی قوم نے متحد ہو کے ایک فیصلہ کیا تھا. ہمارے یہاں کوئی ایسا پروگرام ہوا؟ کمال ہے, پھر بھی ہم نہاتے ہیں یار. ہمارے یہاں تو ایسا کوئی سیٹ اپ ہے ہی نہیں, لیکن پھر بھی ہم نہاتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ یہ ہماری سوسائٹی میں چیز چلی آ رہی ہے. آگے ہم اس کو ترقی دینے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں نا, تنزل کی طرف جا رہے ہیں. خدا کی قسم اسلام کا صرف کوئی صفائی کا نظام دیکھ لے گا نا, اسلام قبول کر لے گا.